چلو اس صحابی کی بات آپ کو سناؤں. ایک تابعی ہیں ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو. یہ تابعی ہیں. مسجد کے اندر ایک حلقہ لگا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. اس مجلس کے اندر اچانک دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ آگے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا. حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے عالم تھے، حافظ الحدیث تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حافظ، اور حضور نے دعا فرمائی تھی حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کے لیے. انہوں نے کہا کہ صحابی رسول آگے ہیں، بہت بڑے عالم آگے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس میں آ کر ہمیں لیکچر دیں، واعظ کریں، نصیحت کریں، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. ہم ان کی زبان مبارک سے واعظ و نصیحت کے کلمات سن لیتے ہیں. آج تو ہر آدمی تقریر واسطے ترپتے ہیں نا، مجھے موقع ملے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، لوگوں نے بڑی منت کی، سماجت کی، لجاجت کی. آپ نے فرمایا اگر تم مجھے مجبور ہی کرتے ہو واعظ کرنے کے لیے تو میں اس وقت تک واعظ نہیں کروں گا. میرے واعظ کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اگر کوئی شخص جس سے اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، جب تک وہ اس کو جا کے راضی کر کے نہیں آئے گا، ابو ہریرہ بولے گا، واعظ نہیں کرے گا، تقریر نہیں کرے گا. اب اعلان کیا. حضرت ابو سلیمان نے کہ لوگوں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو میں اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ جائے، جا کے اپنے رشتہ دار کو راضی کر کے آ جائے. اللہ اکبر. ایک شخص اٹھے، یہ بھی تابعی تھے، کہنے لگے مجھ سے میری پھوپھی ناراض ہے، میں اس کو راضی کر کے آتا ہوں. بڑا عرصہ پھوپھی جرگے کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، سماجتیں کرتی رہی، یہ بھتیجا راضی نہیں ہوا. کوئی ایسی بات تھی. لیکن آج بھتیجا پھوپھی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے. پھوپھی نے آواز دی من دق الباب، او دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ عرض کیا پھوپھو جان میں تیرا بھتیجا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا پھوپھی پہلے تو مجھے منانے کے لیے آتی تھی، میں نہیں مانتا تھا، آج میں خدا کا نام لے کر اور تیرے دروازے پہ آیا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دے. پھوپھی نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تو پہلے ہی چاہتی تھی تو مجھ سے راضی ہو جا، تو ہی راضی نہیں ہوتا تھا. لیکن مجھے یہ بتا کہ تو آج کس طرح آ گیا، تیرا اتنا انانیت کا بت کس طرح ٹوٹ گیا؟ تو بڑا اکڑا ہوا تھا. جس طرح آج ہم اکڑ جاتے نا، میں جلا، میں یہاں، میں صلح پہ پہل کرا، میں اس کو لو معافی مانگا. یار شرم نہیں آتی؟ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے تو؟ کیا چیز ہوں میں؟
اللہ اکبر. پھوپھی نے کہا آج انقلاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اس طرح مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. اس نے کہا میں تو بھتیجے تجھ سے راضی ہو گئی ہوں، لیکن میری بھی شرط ہے. جاؤ جا کے ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی ہے. دوڑتے ہوئے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا میں پھوپھی کو تو راضی کر کے آ گیا ہوں، ہمارا معاملہ تو ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے، لیکن اب تھوڑی سی سوئی اٹکی ہوئی ہے. پھوپھی نے ضد لگا لی ہے کہ یہ جا کر پوچھو کہ انہوں نے اس طرح کیا کیوں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو. فرمانے لگے واللہ نفسی بیدیہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث 7 مرتبہ سنی ہے کہ جب امت کے اعمال ہر ہفتے میں بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں تو جس سے اس کا رشتہ دار راضی نہیں ہوتا، پروردگار اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے بلکہ رب اس کے عمل کو مسترد کر دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات سیدنا ابو ہریرہ نے فرمائی، فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس شخص سے کہا، اس نے کہا میں نے پڑھے. کہا پھر غور کر کہ جن لوگوں سے ان کے رشتہ دار ناراض ہوتے اللہ نے قرآن میں 3 مرتبہ ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، 3 مقامات پر لعنت فرمائی ہے. آپ بتاؤ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں جی میں تو بہت اچھا ہوں، بڑا بااخلاق ہوں، بڑا نرم مزاج ہوں، بڑا شریف ہوں. دوسرا برا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا واتے امن حرم کا وافو امن ظلم کا، اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑے. ذرا گریبان میں جا کے نا ہم نے کتنی کوشش کی ہے اپنے ناراض رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے، کتنی کوشش کی ہے. بعض دفعہ کسی کے پاس آدمی جرگا بن کر جاتا ہے نا، اس کو جب حدیث قرآن سناتا ہے وہ آتا جی میں یہ بھی نہ منتا، میں اس معاملے میں یہ بھی نہ منتا. جب یہ بات کر دی، یاد رکھیں یہ بات کرتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دین کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، دینی مسئلہ بتایا جائے، قرآن کی آیت پڑھی جائے، حضور کی حدیث سنائی جائے اور وہ کہے میں نہیں مانتا. ایک گل کردے نال کیا ہو گیا؟ کافر. کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. کافر تو کافر ہونے نال نکاح بولو ٹوٹ گیا.